برائٹ کریکٹر سمجھنے والے کی بھی خوش فہمی دور کر دوں۔ جمشید خان برا آدمی ہے، یہ سب جانتے ہیں، آپ کی طرح اس نے خود پر خول نہیں چڑھایا۔ شرافت کا سمجھے، بہت اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا اور اپنی کتابیں اور پرس لے کر چلی گئی۔ وہ حیرت زدہ تھا، اس نے کالج لائف سے خود پر لڑکیوں کو مرتے دیکھا تھا، وہ لڑکیوں کی ہر ادا سے واقف ہو چکا تھا، بے باکی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتی، ہنستی کھلکھلاتی لڑکیاں جو کوئی لمحہ اسے اپنی طرف مائل کرنے کا ضائع نہیں کرتی تھیں۔ اسے بچپن سے ہی اس صنف سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ والدین کا اکلوتا تھا، اس کے تایا کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بڑی فریحہ کی شادی بہت عرصے پہلے ہو چکی تھی۔ چھوٹی بیٹی زینب عرف زینی گھر میں تھی، جس کی نظروں میں اس کے لیے بھائی جیسا احترام اور پیار ہوتا تھا۔ 2 بڑی پھوپھیاں اسلام آباد میں رہتی تھیں، ان کی 2 بیٹیاں بھی اسے بھائی کی طرح ہی چاہتی تھیں۔ چھوٹے چچا روہیل کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، اس لیے بچپن سے ہی اس کا واسطہ لڑکیوں سے کم ہی رہا تھا۔ کالج اور پھر یونیورسٹی میں آ کر اسے لڑکیوں کے ایسے بے ہودہ روپ ملے کہ وہ ان کے سائے سے بھی الرجی محسوس کرنے لگا۔ ہر لڑکی آنکھوں میں محبت کی جوت جگائے اسے تکا کرتی، اکثر ایک دوسرے سے الجھ پڑتی اس کے قریب ہونے کی کوشش میں۔ چند ماہ قبل اس کی کلاس فیلو نیلوفر اور فریہ میں زبردست لڑائی ہوئی اور نوبت ایک دوسرے کے بال اور منہ نوچنے تک آ گئی۔ نیلو نے فریہ کا ایسا حلیہ خراب کیا کہ اس کی حسین نیلی آنکھوں کا لینس ایسا گرا کہ ڈھونڈنے کے باوجود نہ مل سکا۔ اس کی بلو اور براؤن آنکھوں نے اس کی صورت کو مضحکہ خیز بنا دیا۔ وہ اپنی ایک براؤن اور ایک نیلی آنکھ سے نیلو کو بری طرح گھور رہی تھی۔ اس نے شدید غصے میں نیلو کے حسین لمبے بال اس بری طرح نوچے کہ سارے بال ایک جھٹکے میں اس کے قدموں میں آ گرے۔ صورتحال بہت نازک ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں میں نیلو کا چہرہ اجنبی لگ رہا تھا۔ لڑکیوں نے کوشش کی انہیں چھڑانے کی مگر ناکام رہیں۔ اس ہنگامے کی اطلاع پرنسپل صاحب کو پہنچ گئی۔ وہ پریشان سے وہاں پہنچے، انہوں نے اسٹوڈنٹ کو وہاں سے ہٹایا، ان دونوں کو آفس لے کر آئے، انہیں سمجھا بجھا کر ہنگامے کی وجہ معلوم کی تو معلوم ہوا نیلو کہتی ہے اسامہ اس سے محبت کرتا ہے، فریہ کا کہنا تھا کہ اسامہ اس کا محبوب ہے۔ پرنسپل نے انہیں سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا۔ جب انہوں نے اسامہ کو آفس میں بلا کر یہ بات پوچھی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے سر، ایک دم بکواس۔ کل فریہ نامعلوم کس طرح اپنی فائل میری فائل پر رکھ آئی تھی۔ آج یونیورسٹی آنے کے بعد نادر کے ہاتھ میں نے وہ فائل بھجوائی تھی۔ ان دونوں سے کبھی میری بات نہیں ہوئی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا سر یہ کیا بے ہودگی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے اعتماد ہے آپ پر، لڑکیاں اس عمر میں جذباتی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور تھوڑی بے وقوف بھی، اگر سمجھدار ہوتی تو یوں اپنا تماشا نہ بنواتی۔ جی سر، میں سمجھتا ہوں۔ اس دن سے اس نے ضرورتاً بھی یہاں کسی لڑکی سے بات نہیں کی تھی۔ فریہ اور نیلو کو تو اس نے اس بری طرح نظر انداز کیا تھا کہ وہ فرسٹ سیمسٹر سے پہلے ہی یونیورسٹی چھوڑ چکی تھیں۔ ان کے بعد بھی اسے ایسی ہی لڑکیاں ملیں، مگر لائبہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہیلو، کہاں گم ہو اتنی دیر سے؟ نادر اسامہ کے قریب آ کر بولا۔ جمشید خان بہت زیادہ اس سائٹ کے چکر لگانے لگا ہے۔ ہاں، اس کا علاج کرنا پڑے گا، ابھی خاموش رہو، الیکشن کے بعد دیکھ لیں گے۔ اسامہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ بیٹی کیا ہر وقت سوچتی رہتی ہو؟ ماما لائبہ کو دیکھتی ہوئی بولی، جو لان میں کھلے خوبصورت پھولوں کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ماما، سامنے جو پھول ہیں وہ کتنے خوبصورت، کتنے خوش رنگ ہیں۔ ہاں بیٹی، پھول تو ہوتے ہی حسین ہیں، وہ چائے بناتی ہوئی بولی۔ آپ کو معلوم ہے یہ پھول اتنے حسین کیوں لگ رہے ہیں؟ نہیں، آپ بتاؤ، وہ مسکرائیں۔ اس لیے ماما، پھول جب تک شاخ پر رہے حسین نظر آتا ہے، اگر یہ شاخ سے جدا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔
اپنا رنگ اور خوشبو کھو دیتا ہے۔ کبھی کوئی بے رحم ہاتھ اسے برباد کر دیتا ہے تو کبھی ظالم پاؤں اسے رون ڈالتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں لوگ اتنے ظالم ماما؟ پھولوں کو شاخوں سے کیوں جدا کر دیتے ہیں؟ اس کے دل کا کرب لہجے میں سمٹ آیا تھا۔ بیٹی، اگر پھول کی قسمت میں شاخ سے جدا ہونا لکھا ہوتا ہے تو یہ پھول جدا ہو کر رہتا ہے، چاہے پھول دکھ سے مرجھا جائے یا شاخ درد سے سوکھ جائے۔ یہ سب نصیب کے کھیل ہوتے ہیں۔ ماما اسے بہلاتے ہوئے بولی، ارے میں تو بھول ہی گئی، آج میں نے آپ کے لیے شامی کباب بنائے ہیں، ابھی لاتی ہوں، اور چائے بھی دوسری لاتی ہوں، یہ ٹھنڈی ہو گئی۔ ماما تیزی سے اندر چلی گئیں۔ وہ پھر اپنی سوچوں کے جنگل میں تنہا بھٹکنے لگی۔ ڈیڈی کے ساتھ جاؤں گی، مجھے ڈیڈی کے ساتھ جانا ہے۔ اس نے بچی کے رونے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ سامنے والے بنگلے کے ٹیرس پر کھڑی عورت کی گود میں 3 سالہ بچی بری طرح مچل رہی تھی۔ عورت اسے مسلسل بہلانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اس کی نظریں بچی اور عورت پر چپک کر رہ گئیں۔ وہ عورت یقیناً اس بچی کی ماں ہوگی جو بہت پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت ساری سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ میڈم، مجھے ڈیڈی کے پاس جانا ہے۔ سب بچوں کے ممی ڈیڈی انہیں لے گئے۔ میرے ڈیڈی مما کیوں نہیں آئے؟ کل کرسمس ڈے ہے۔ میں بھی ڈیڈی کے ساتھ کل ویکیشن پر جاؤں گی، پلے لینڈ بھی جاؤں گی۔ ڈیئر، آپ کے پاپا بہت بیزی ہیں، وہ ملک سے باہر گئے ہیں۔ جب بھی واپس آئیں گے آپ کو ضرور لے کر جائیں گے جہاں آپ کہیں گی۔ مس میری نے اس کے سرخ پھولے پھولے گال چومے۔ آپ پرامس کرتی ہیں ڈیڈی آئیں گے؟ اس کا معصوم چہرہ ایک دم بجھ گیا تھا۔ مائی سویٹ ہارٹ، میں پرامس کرتی ہوں، جہاں آپ کہیں گی میں لے کر جاؤں گی۔ آپ کے ڈیڈی نے آپ کے لیے بہت سارے اچھے اچھے کھلونے اور کپڑے بھیجے ہیں اور کرسمس کا کارڈ بھی دیا ہے۔ میڈم سکینہ آپ کے روم میں لے کر گئی ہیں، بہت پسند آئیں گے آپ کو۔ مس میری کو امید تھی کہ وہ کھلونوں اور کپڑوں کی خبر سن کر بہل جائے گی، مگر اس کا معصوم چہرہ سپاٹ تھا۔ بڑی بڑی گرین آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ لو بیٹی، ٹیبل ذرا اپنی طرف کھسکا لو، ماما کی آواز نے اسے خیالوں سے نکالا۔ بہت نام روشن کر رہا ہے تمہارا لاڈلا، پورے خاندان میں گردن جھکا دی ہے۔ اسد صاحب غصے سے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ فوزیہ بیگم بیڈ پر خاموش بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی ناک اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ بدمعاشی تو دوسرے گروپ کے لڑکوں نے کی تھی۔ کس نے کہا تھا اس سے کہ لیڈر بنے؟ خود ابھی تعلیم سے فارغ ہوئے نہیں، اپنے مستقبل کی خبر نہیں، ملک و قوم کا مستقبل سنوارنے چلے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو ان لوگوں نے لڑائی کا میدان بنا رکھا ہے۔ اس کے باپ دادا نے کبھی سیاست میں معمولی سا بھی حصہ نہیں لیا، اور بیٹے صاحب لیڈر بنے پھر رہے ہیں۔ ارے یہ لوگ ملک کو کیسے خوشحال بنائیں گے؟ آپس میں مل کر نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کا غصہ عروج پر تھا۔ خدا کے لیے اب تقریر بند بھی کیجیے، میرا بچہ کل سے جیل میں بند پڑا ہے، اس کی ضمانت کی کوشش کیجیے۔ فوزیہ بیگم روتے ہوئے بولی، تم نے اماں جان اور روہیل نے بہت سر چڑھا رکھا ہے اسے، تم لوگوں کی ہی ناجائز محبتوں کی وجہ سے وہ اتنا نڈر اور بے باک ہو چکا ہے۔ میرا بچہ جیل چلا گیا تو کیا ہوا؟ بڑے بڑے سیاسی لیڈر جنہوں نے اس ملک کو بنایا جیل گئے ہیں۔ میرا بچہ تو نصیبوں والا ہے جو حق کی بات کی خاطر جیل گیا ہے۔ اماں جان تخت پر بیٹھتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولی۔ اماں جان کو دیکھ کر اسد صاحب خاموش ہو گئے تھے، مگر اماں کی منطق پر ان کا دیوار سے سر ٹکرانے کو دل چاہا تھا۔ اماں، اس دور میں بامقصد سیاست تھی، ایک ملک، ایک قوم، ایک دستور بنانے کی، مگر آج کی سیاست… ارے چھوڑو میاں، اللہ اللہ کر کے سالوں بعد چاند سے بیٹے کی صورت میں ممتا کو ٹھنڈک ملی ہے۔ کیسے باپ ہو، بیٹے کی محبت نہیں تڑپا رہی تمہیں؟ نامعلوم میرے بیٹے نے وہاں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، کل دوپہر سے آج صبح ہو گئی۔ فوزیہ بیگم نے دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ رو نہیں بہو، اسے وہاں سب کچھ ملا ہے، وہ کوئی عادی مجرم تھوڑی ہے۔ مبارک ہو اماں، اسامہ کی ضمانت ہو گئی ہے۔ عظمت بیگم کمرے میں آ کر مسرت سے بولی۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اماں، اور فوزیہ بیگم کے منہ سے ایک دم نکلا۔ اسد صاحب کے تنے ہوئے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ اماں جان بے تابی سے بولی۔ اس کے ساتھی کافی بڑی تعداد میں وہاں آئے تھے۔
وہ اسے یونیورسٹی لے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، عظمت بیگم نے وضاحت کی۔ عظمت کس نے ضمانت کرائی ہے اسامہ کی؟ فوزیہ بیگم بولی۔ روہیل رات سے ہی کوشش کر رہے تھے، صبح کورٹ کھلنے پر ضمانت ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی اس نالائق کی ضمانت نہیں کرواتا، اسد صاحب کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ اسد بھائی کا غصہ وقتی ہے، ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ، عظمت بیگم بولی۔ بہت محبت کرتے ہیں اس سے، کل سے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے، ساری رات ٹہل کر گزاری ہے۔ بہت منع کیا تھا اسامہ کو کہ صرف پڑھائی کی طرف توجہ دے، مگر نہیں مانا۔ اسد کو اسی بات پر غصہ ہے۔ میں ذرا شکرانے کی نفل پڑھ لوں۔ بہو تم لاکر میں سے روپے نکلوا کر یتیموں اور بیواؤں میں بٹواؤ، منشی کو بول دو وہ خود تقسیم کر آئے۔ بہت بڑے جلوس کی صورت میں اسامہ ملک یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد لڑکوں اور لڑکیوں کا بے پناہ ہجوم تھا، پرجوش نعرے لگاتے، بھنگڑا ڈالتے وہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے ہر قدم پر وہاں موجود طلباء نعرے لگاتے ان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کا بھی جواب نہیں، اس کا استقبال اس طرح والہانہ انداز میں کر رہے تھے جیسے وہ جیل سے نہیں آیا بلکہ حج کر کے آیا ہے۔ اوپر ٹیرس پر کھڑی لائبہ نے اسامہ کو دیکھتے ہوئے ہنا سے کہا۔ اسامہ ڈھیروں گلاب اور موتیوں کے ہار گلے میں پہنے مسکرا کر اپنے استقبال کرنے والوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹ زبردستی رش میں گھس کر اس سے اس طرح ہاتھ ملا کر خوش ہو رہے تھے جیسے وہ کوئی بہت باکرامت شخصیت ہے۔ کالی گھنی مونچھوں تلے اس کے گلابی لب مسکرا رہے تھے، کشادہ پیشانی پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، بلیک پینٹ اور بادامی شرٹ پہنے پھولوں میں لدا ہوا وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان اس طرح چل رہا تھا جیسے کوئی ولی عہد اپنے خدام کے درمیان چل رہا ہو۔ کل ہوا کیا تھا؟ میں نے اخبار میں پڑھا کہ جامعہ میں دو گروپوں کے درمیان زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی، دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مکمل تفصیل شاید چیئرمین صاحب نے پریس والوں کو چھاپنے نہیں دی۔ ساری شرارت جمشید خان کے ساتھیوں کی تھی، وہ کب سے موقع کی تلاش میں تھے، مگر اسامہ نے اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی سمجھا رکھا تھا کہ وہ ان کی کسی بھی بدتمیزی کا جواب نہیں دیں۔ مگر کل منیر اور فرید، نادر، حیدر، راحت کے سامنے آ کر خواہ اسامہ کو گالیاں دینے لگے۔ وہ ان کی ہر بدتمیزی برداشت کر رہے تھے، مگر اسامہ کو ان کا گالیاں دینا ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ تینوں غصے کی وجہ سے ان دونوں سے لپٹ پڑے۔ جمشید خان کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اس نے اپنے اور ساتھی بھیج دیے اور یہ خبر اسامہ تک بھی پہنچ گئی، اور اس کے گروپ کے لڑکے بھی۔ پھر تو ایسا زبردست ہنگامہ ہوا کہ پوچھو نہیں۔ اسامہ اپنے ساتھیوں کو الگ لے جانا چاہ رہا تھا کہ نامعلوم کس سمت سے گولی آ کر اس کی طرف بڑھی۔ اگر وہ فوراً سر نیچے نہ کر لیتے تو ہنا نے جھرجھری لی، گولی ان کے دماغ میں گھس جاتی۔ سر پیچھے کر لینے کی وجہ سے معمولی سی مس ہو گئی تھی، جس سے ماتھے پر زخم آ گیا ہے۔ ان کا خون نکلتا دیکھ کر جمشید خان کے ساتھی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ گئے۔ وہ سمجھے ان کے سر پر گولی لگ گئی ہے، اور یہی ان کی اسکیم تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسامہ الیکشن جیتے۔ اسامہ کو خون میں نہائے دیکھ کر ان کے ساتھی مشتعل ہو گئے تھے۔ اگر اسامہ انہیں قابو نہیں کرتے تو کل یہاں نامعلوم کیا ہوتا۔ صورتحال قابو سے باہر دیکھ کر شاید پرنسپل صاحب نے پولیس کو فون کر دیا، اور تھوڑی دیر بعد پولیس یہاں آ گئی اور اپنی کارروائی مکمل کر کے دونوں لیڈروں کو گرفتار کر لیا۔ جمشید خان کی ابھی ضمانت نہیں ہوئی ہے، ہنا نے تفصیل بتائی۔ اس کا مطلب ہے اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جمشید بہت ڈھیٹ اور چلاک انسان ہے، مجھے لگتا ہے الیکشن تک یہاں ایسے بہت سے ڈوئل لڑے جائیں گے، کیونکہ اسامہ ٹھنڈی مار مارنے والا انسان نہیں ہے۔ وہ ایسے نہیں ہیں، تمہارے دل میں ان کے لیے یوں ہی غلط فہمی ہے۔ وہ بہت تحمل مزاج اور دور اندیش انسان ہے، اور جمشید خان گولی کی زبان میں بات کرنے والا ہے۔ اور کل اسامہ کی جو گولی لگی ہے وہ بھی سب کا خیال ہے اس نے اوپر سے چھپ کر چلائی تھی، کیونکہ اس کے سب ساتھی نیچے لڑنے میں مصروف تھے۔ اسامہ کو پستول رکھنے کی کیا ضرورت ہے جو خود بارود کا ڈھیر ہے؟ اس کے منہ میں تو خود قدرتی کلاشنکوف موجود ہے۔ لائبہ منہ بنا کر بولی۔
تم تو یوں ہی ان سے جیلس رہنا، چلو آؤ اسامہ کی تقریر سننے چلتے ہیں۔ مجھے ایسی فضول چیز سننے کا شوق نہیں ہے۔ پھر تم یہاں اکیلی مکھیاں مارو گی؟ چلو تو صحیح، ایک دفعہ انہیں سنو تو صحیح، کبھی بھی تمہارا دل نہیں چاہے گا وہاں سے اٹھنے کو۔ زبردست شعلہ بیاں مقرر ہیں وہ۔ ہینا اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتی ہوئی بولی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی کہ یہاں اکیلے بیٹھنا بے وقوفی تھی، کیونکہ ان کا سارا ڈپارٹمنٹ وہاں پہنچ چکا تھا۔ سومیہ سمیرا انہیں دور سے دیکھتے ہی ہاتھ ہلا کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کرنے لگی۔ حال بھرا ہوا تھا۔ لڑکے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، لڑکیاں دیواروں کے سہارے کھڑی تھیں، کچھ جگہ ملنے کی وجہ سے بیٹھ گئی تھیں۔ وہ دونوں بھی جگہ بناتی سومیہ سمیرا کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ دونوں کلاس روم کے باہر بنے سنگی چبوترے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے لیے انہوں نے آگے کھسک کر جگہ بنائی، وہ دونوں بیٹھ گئیں۔ حال میں بے شمار لوگوں کے ہونے کے باوجود خاموشی طاری تھی، صرف ایک آواز گونج رہی تھی، اسامہ ملک کی آواز۔ لائبہ نے دیکھا، وہ ان سے بہت دور کھڑا تھا، یہاں سے صرف اس کے ماتھے پر بندھی پٹی اور گلے میں پڑے مہکتے گلاب کے ہار نظر آ رہے تھے۔ اس کا لہجہ عام سیاسی لیڈروں کی طرح جذباتی اور جوشیلا نہیں تھا، بلکہ بہت تحمل و نرمی سے وہ اپنے ساتھیوں کو صبر و برداشت اور خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ آپ کو وعدہ کرنا ہوگا، ہمارا کام یہاں پریشانیاں ختم کرنا ہے، نظم و ضبط کو بحال کرنا ہے، جامع کی عزت و تقدس کا احترام ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ دوسرا جو بھی کرے، آپ لوگوں کو ان کا نوٹس لینے کی ضرورت نہیں، اپنے قول و فعل کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ بغیر مائک کے اس کی بلند و گمبھیر آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ لیڈر بننے کے لیے صرف چرب اور شیریں زبان ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ بلند و گمبھیر آواز بھی دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لائبہ نے سوچا، لوگوں کی اس سے محبت و عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی باتیں اتنی خاموشی و سنجیدگی سے سنی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگ اتنے خوش نصیب و بلند و بخت ہوتے ہیں کہ انہیں ہر طرف سے محبتیں ہی محبتیں ملتی ہیں، جس سے وہ بہت مغرور اور بد دماغ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو جو محبت کی ایک ایک بوند کے لیے ترستے رہتے ہیں، مگر انہیں پیاسا ہی رہنا پڑتا ہے، اور یہ باتیں انہیں احساس کمتری اور بے سکونی بخشتی ہیں۔ یہ دنیا مجھ جیسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، جن کی زندگی انتظار ہے، سہانی رتوں کا انتظار، پیار بھری بہاروں کا انتظار، محبتوں کی برستی بارش کا انتظار۔ کب یہ منحوس خزاؤں کا بسیرا میرے آنگن سے جائے گا، کب ابر بہارا میرے تن من کو بھگوئے گی، کب یہ ابر بہارا میرے تن من کو بھگوئے گا۔ انتظار ہے اور مسلسل انتظار۔ اے لائبہ کہاں غائب ہو گئی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ، وہ کون شہزادہ ہے جس کے سپنوں میں بیٹھی بیٹھی کھو جاتی ہو؟ سمیرا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولی، مجھے تمہاری طرح شہزادوں کے سپنے دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اچھا، تم کیا دیوتاؤں کے سپنے دیکھتی ہو؟ سومیہ کی بات پر وہ ان کے ساتھ بے اختیار ہنس پڑی۔ جلدی چلو ورنہ پھر نکلنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اسامہ تقریر ختم کر چکا تھا، لوگوں نے اٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاروں بھی لوگوں میں گھس کر جگہ بناتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھیں۔ ہال چوتھی منزل پر واقع تھا، انہیں تیسری منزل پر آنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ لوگ دھکے سے آگے بڑھ رہے تھے، اور اس دھکا میں وہ تینوں اس سے بچھڑ گئی تھیں۔ وہ ایک طرف کھڑی اپنی سانس درست کر رہی تھی۔ اس نے بھیڑ کم ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ نیچے والی سیڑھیاں بڑی خطرناک تھیں۔ سیڑھیوں کی ایک سائیڈ تو دیوار تھی، مگر دوسری طرف ابھی ریلنگ نہیں لگائی گئی تھی کہ وہ ابھی زیر تعمیر تھی۔ وہ تینوں شاید نیچے چلی گئی تھیں۔ اب رش بھی قدرے کم ہو گیا تھا۔ لائبہ نے کتابیں اور بیگ سنبھالتے ہوئے نیچے قدم رکھا۔ دوسرے لمحے اس کا پاؤں کسی چکنی چیز پر پڑا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ کتابیں اور پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکے تھے۔ وہ سیڑھیوں کے بغیر ریلنگ کے حصے کی طرف جھکتی چلی گئی۔ قبل اس کے کہ وہ 3 منزلہ عمارت سے نیچے گرتی، 2 مضبوط بازوؤں نے اسے پھرتی سے ایک طرف کھینچ لیا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظر اٹھا کر نئی زندگی دینے والے کو دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے اسامہ کھڑا تھا۔ ہمارا منشور زندگی بچانا ہے۔ اس کے کچھ حواس بحال ہونے پر
وہ احسان جتانے والے انداز میں گویا ہوا، پھر قریب پڑے کیلے کے چھلکے کو ٹھوکر سے ایک طرف اچھال کر دو سیڑھیاں پھلانگتا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ چوٹ تو نہیں آئی آپ کے؟ نادر اور اکبر اس کے نزدیک آ کر پریشانی سے بولے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اکبر نے اس کی کتابیں اور پرس لا کر اسے دے دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔ خوف سے اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح چھل گئی تھی، جن سے اب درد کے ساتھ ساتھ جلن ہو رہی تھی۔ اس نے نیچے اتر کر اوپر تیسری منزل کی طرف نظر ڈالی اور خوف سے کانپ اٹھی۔ اگر اسامہ اسے پکڑ نہ لیتا تو اس وقت زندہ سلامت کھڑی ہونے کے بجائے اس کی ہڈیاں یہاں بکھری ہوتی۔ ابھی اس شخص میں انسانیت باقی ہے۔ ارے لائبہ، تم سلپ ہو گئی تھی، وہ تینوں بدحواسی اس کے قریب آ کر بولی۔ وہ جو اب تک ضبط کیے کھڑی تھی ہنا کے گلے لگ کر رو پڑی۔ تم تینوں مجھے اوپر اکیلا چھوڑ کر آ گئی تھی، وہ ہنا سے بولی۔ ہم تینوں ہی الگ الگ نیچے آئی ہیں، رش کتنا تھا، چاروں بچھڑ گئے تھے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے کہ نادر نے بتایا کیلے کے چھلکے سے پھسل کر تم نیچے گر گئی تھی۔ پیچھے سے آتے ہوئے اسامہ بھائی اگر بھاگ کر تمہیں پکڑ نہ لیتے تو؟ ہنا نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے جھرجھری لی۔ چلو کیفے چلتے ہیں، لائبہ کچھ ٹھنڈا پی کر فریش ہو جائے گی۔ سمیرہ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر بولی۔ نہیں، میں اب گھر جاؤں گی، میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ سمیرہ تم دونوں جا کر یہیں چار کوک لے آؤ۔ ہنا اسے وہاں گھاس پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ابھی تک تمہارا جسم کانپ رہا ہے اور میں موت کو بہت قریب سے دیکھ کر آئی ہوں ہنا، مجھے لگ رہا ہے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ چہرے سے پسینہ پوچھتی ہوئی بولی۔